عزیزان من، ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارا روزہ ہے، باقی جو بھی کام دل کرے کرتے رہے، نہیں، بلکہ ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہمارے جو ہے وہ ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس طرح آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسم کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز روزے میں ہوتی ہے۔ جب روزہ رکھ لیتا ہے انسان، پھر اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کے لیے احتیاط کرے، صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے اور یہ اس کا روزہ ہو رہا ہے، زنا کرنا، جماع کرنا، نفس کو جو کنٹرول میں رکھے تو یہ اس کا روزہ ہے۔ روزہ صرف یہ دو تین چیزوں کا نام نہیں ہے، روزہ ہر چیز کا ہوتا ہے۔ جب انسان ایک بار روزے کی نیت کر لیتا ہے، روزے میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کی ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کا روزہ، اس کے پاؤں کا روزہ، اس کے منہ کا روزہ، اس کی آنکھوں کا روزہ، اس کے کانوں کا روزہ، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اب ان میں سے میں مختصر کر کے وضاحتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو منہ ہے اس کا روزہ کیسے ہوتا ہے۔ بھئی منہ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منہ سے جب بھی بولیں تو روزے کی حالت میں اگر بولیں تو اچھی بات بولیں، روزے کی حالت میں اگر بولیں تو کسی کو نیکی کا حکم دے دیں، روزے کی حالت میں اگر آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے تو آپ کسی کو اچھی بات بتا دیں، کسی کو نیکی والی بات بتا دیں، اچھا کام بتا دیں، کسی کو آپ بہترین بات سنا دیں، کسی کو قرآن سنا دیں، کسی کو حالت روزہ میں آپ نعت سنا دیں، کسی کو خطاب کر کے سنا دیں، کسی کو آپ تلاوت سنا دیں، کسی کو آپ قرآن پاک کی تلاوت سنا دیں۔ یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر منہ سے کوئی بات بھی نکلے، کوئی لفظ بھی نکلے تو وہ سامنے والے کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، سامنے والے کے لیے وہ لفظ تکلیف دہ نہیں ہونا چاہیے، سامنے والا اس لفظ سے مطمئن ہو، اس کے دل میں خوشی اور ٹھنڈک پہنچے، تو تب اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ منہ کا روزہ ہے کہ جب بھی منہ سے روزہ کی حالت میں کوئی بات نکلے آپ کے منہ سے تو وہ اچھی بات ہو، قرآن نکلے آپ کے منہ سے، نعتیں جاری ہوں آپ کے منہ سے، بیانات جاری ہوں، اچھی باتیں نکلیں، بری بات، جھوٹ، چغلی، کینہ، بغض، ان چیزوں سے آپ کا منہ جو ہے وہ بالکل پرہیز میں ہو، بالکل جو ہے وہ جدا ہو، اس سے نجات ملی ہوئی ہو، تو یہ منہ کا روزہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں تو آنکھوں کا روزہ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور ان پر کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے۔ جدید دور میں ہمارے نوجوان روزہ رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو یہ آنکھوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی آنکھ سے دیکھے تو کوئی حدیث دیکھے، جب بھی آنکھ سے دیکھے تو آنکھ قرآن پر لگے، جب بھی آنکھ سے دیکھے تو کسی اچھے بزرگ کا دیدار کر لے، جب بھی آنکھ سے دیکھے تو کسی عالم دین کا دیدار کر لے، جب بھی آنکھ سے دیکھے تو کوئی اچھی چیز دیکھ لے، اچھی کتاب پڑھ لے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لے۔ تو یہ آنکھ کا روزہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے جو بھی چیز دیکھی جائے، آپ موبائل میں دیکھیں کچھ اچھا دیکھ لیں، آپ ویسے زندگی میں کتاب پڑھ لیں تو آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں۔ تو یہ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں آنکھ سے تو کوئی اچھی چیز، کوئی نیک کام، کوئی اچھی بہترین چیز دیکھیں، کوئی پیاری چیز دیکھیں جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہو۔ اسی طرح کان کا روزہ کیا ہے؟ عموماً کیا ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم گانے بھی سنتے ہیں، بری باتیں بھی سنتے ہیں، چغل خوریاں سنتے سناتے بھی ہیں۔ تو میں نے منع تو کر دیا کہ منہ سے چغل خوری نہ نکلے، لیکن کانوں سے سننی بھی نہیں چاہیے۔ کان سے جب بھی آپ سنیں تو قرآن سنیں، حالت روزہ میں جب بھی آپ کانوں سے سنیں اللہ کا ذکر سنیں، حالت روزہ میں جب بھی آپ کانوں سے کوئی چیز سنیں تو آپ جو ہے جناب والی کانوں سے اگر کچھ سنیں تو وہ قرآن سنیں، نعت سنیں، بیانات سنیں، علماء کے خطبے سنیں، تو یہ چیزیں کانوں سے سننی چاہیے۔ تو آنکھ کا، ناک کا، جو کان کا، یہ منہ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے کچھ اچھا دیکھا جائے، کچھ اچھا بولا جائے، کچھ اچھا سنا جائے۔ باقی رہے ہمارے ہاتھ، تو ہاتھوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھیں تو اچھے کام کے لیے اٹھیں، آپ کے ہاتھوں کا استعمال جب بھی ہو تو کسی نیکی کے کام میں ہو، آپ کا استعمال، ہاتھوں کا جو استعمال ہے وہ کہیں بھی ہو تو آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے ہوں، اس میں آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، ہاتھوں کا استعمال اچھا ہے، کتاب اٹھا کے پڑھیں، ہاتھوں کا استعمال اچھا ہے، آپ کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کریں تو ان میں آپ کے ہاتھوں کا استعمال ہو، تو یہ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں کو جو ہے وہ برائی سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، کوئی غلط چیز لیں بھی مت، غلط چیز دیں بھی مت۔ ہمارے عزیز و اقربا جو ہیں وہ سارا دن روزہ رکھ کے دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو کچھ غلط دیں بھی مت، کچھ غلط لیں بھی مت، کیونکہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے پاؤں ہیں،
ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے پاؤں چلیں، جب بھی آپ کے پاؤں کا استعمال ہو تو آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، جب بھی آپ کے پاؤں کا استعمال ہو آپ اپنے پاؤں کو حالت روزہ میں چلائیں تو کسی محفل کی طرف لے جائیں، کسی اچھے مجمع کی طرف لے جائیں، اچھے خاندان کی طرف لے جائیں، اچھی کیفیت کی طرف لے جائیں، تو یہ روزہ ہوتا ہے ہمارے ہر عضو کا، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ محض یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روزہ رکھا، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، جی روزہ ہے، جب شام ہوئی افطار کر لیا۔ اللہ کے بندے روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن روزے کا وہ جو ثواب ہے نا، وہ جو تکمیل ہے نا، وہ جو کامل روزہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ تو روزے کی کیفیات کو جانیے، روزے کے مسائل کو سمجھیے، روزے کی جو حالت روزہ میں جو معاملات ہیں ان کو دیکھیے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیے، کانوں کا بھی روزہ رکھیے، ناک اور منہ کا بھی روزہ رکھیے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھیے، زبان کا بھی روزہ رکھیے، پاؤں کا بھی روزہ رکھیے۔ جب آپ ساری چیزوں کا روزہ رکھیں گے آپ کے روزے کے اندر قوت آئے گی، ایمان پختہ ہو جائے گا، ثواب مزید بڑھے گا۔ اللہ آپ کے روزے کی برکت سے آپ کو جنت بھی عطا فرمائے گا، گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور روزے کا جو کامل ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ اس سے بھی مستفید ہو جائیں گے۔ تو یہ روزے کی تکمیل کا ایک طریقہ میں نے بتا دیا کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے جسم کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، جسم کو چھوڑ دیں راہ خدا کے اندر کہ یا اللہ روزہ رکھا ہے، سارا دن اللہ کے ذکر میں گزار دیں، جب بھی بولیں اللہ کا ذکر کریں، جب بھی دیکھیں اچھی چیز دیکھیں، جب بھی سنیں تقریریں، خطابات، بیانات، نعتیں، تلاوتیں قرآن سنیں، جب بھی چلیں تو کہیں اچھی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، اللہ کے گھر کی طرف چلیں، جب بھی کوئی ہاتھ سے کام کریں تو اچھا کام کریں، نیک کام کریں، اپنے ہاتھ سے صدقہ و خیرات عطا کر دیں۔ تو یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ ہمارے روزہ کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے تو جتنا بھی عاجزی اور انکساری لے آئے، خشوع اور خضوع لے آئے، اللہ رب العزت اس کے روزے کو اتنی ہی درجے تک جو ہے وہ مقبولیت تک پہنچاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہمارے روزوں کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔